السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ دور حاضر میں بچوں کی تربیت مشکل کیوں ہو گئی ہے۔ یعنی ہم جہاں جاتے ہیں، والدین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، 17-18 سال سے اسی تعلیم و تربیت کے حوالے سے میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، اور اسی والدین سے ہماری انہی موضوعات کے اوپر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، تو تقریباً ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت آج کل بڑی مشکل ہو گئی ہے جی۔ آج ہم ذرا اس موضوع کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ بچوں کی تربیت اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کا یا اس کو اس دور کے اندر یہ بچوں کی جو تربیت کا جو معاملہ ہے، جو والدین کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے کیا جائے تاکہ والدین اپنے اس کام کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، بچوں کی جو تربیت ہے یہ کسی زمانے میں بھی آسان کام نہیں رہی۔ یعنی بچوں کی تربیت جو ہے، چاہے کسی زمانے میں بھی آپ اٹھا کر تلاش کیجئے، تو بچوں کی جو تربیت کا جو عمل ہے یہ واقعی مشکل عمل رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی صاف ہے، ظاہر ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ کوئی مشین نہیں ہے کہ جس کو ایک آپریٹر کے طور پر اس کو گھمایا جائے تو وہ چلنا شروع ہو جائے، اس میں پیٹرول ڈالیں تو وہ چلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بچے کے اندر وہ ایک پیکیج لے کر اللہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر آتا ہے، جس کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر اس کی احساسات بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر درد بھی ہوتا ہے، جس کے اندر خوشی بھی ہوتی ہے، جس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ناراض ہونے کی جو ہے وہ صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور کسی چیز کو جو ہے انکار کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، کسی چیز کو ناپسند کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ غرض ان تمام خصوصیات کا ایک پیکج لے کر اللہ کی طرف سے ایک انسان بچے کی صورت میں دنیا میں آتا ہے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام رجحانات، ان تمام خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بچے کی بہت اچھی طرح سے تربیت کریں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر نہیں بلکہ پچھلے ہر دور کے اندر بچے کی تربیت کا عمل مشکل رہا ہے، لیکن دور حاضر میں اس عمل کی مشکلات میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ دور حاضر میں آج کے دور کے اندر بچوں کی تربیت مشکل ہے، تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ آج کے دور کے اندر ایسا کیوں ہے۔ ناظرین، میری نظر میں دو بنیادی وجوہات ہیں کہ آج کے دور کے اندر بچے کو تربیت کرتے ہوئے ہم فیس کرتے ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت پر جو انسان مامور ہے وہ والدین ہیں۔ یعنی سب سے پہلے مرحلے میں والدین ہی ہیں جن کو اس بچے کی تربیت پر ان کو مامور کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب پہلی جن کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، جن کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے کی تربیت کریں، وہ سب سے پہلے والدین ہیں۔ اب جن کو کہا گیا ہے یعنی والدین ہیں، وہ خود
یعنی پہلی فرصت میں معذرت چاہتا ہوں، سارے والدین کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اکثریت کو میں دیکھتا ہوں تو والدین خود دور حاضر کے جو تقاضے ہیں، دور حاضر کے اندر بچوں کی تربیت کے جو تقاضے بدل چکے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھ کر، ان کو سامنے رکھ کر، ان کو پیش نظر رکھ کر اپنے بچے کی تربیت کے لیے ان والدین کو جو تیاری کرنا تھی، وہ تیاری بدقسمتی سے وہ نہیں کر سکے۔ یعنی ان کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہوا، یا اندازہ ہوا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اپنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دور حاضر کے اندر اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے جو والدین کو کرنا چاہیے، والدین شاید وہ نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں والدین کو دور حاضر کے چیلنجز کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ان کو ٹیکل کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے، جو دوسرا سبب ہے کہ دور حاضر میں بچوں کی تربیت کا جو چیلنج ہے یہ مشکل کیوں ہے، تو اس کی دوسری جو وجہ ہے وہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو میں اپنے ناقص مطالعے سے میں جہاں تک پہنچا ہوں، جہاں تک میں سمجھا ہوں، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ٹیکنالوجی کی شدید مداخلت ہے۔ دور حاضر کے اندر بچہ ہو، بڑا ہو، اور والدین ہوں یا ان کی اولاد ہو، کوئی بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کی جو شدید مداخلت ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ٹیکنالوجی کی کئی صورتیں ہیں، کبھی وہ ٹی وی کی صورت میں، کبھی انٹرنیٹ کی صورت میں، کبھی جناب جو ہے وہ موبائل کی صورت میں، اور پھر اس موبائل کے اندر ڈیفرنٹ جو اپلیکیشنز ہیں، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور سو اینڈ سو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام کے اندر آج کی جنریشن کی جو انوالومنٹ ہے، والدین بھی اس کے اندر شامل ہیں اور بچے تو بہت ہی زیادہ نیو جنریشن اس کے اندر شامل ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ وقت اس میں لگتا ہے، تو تربیت کی طرف ان کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور نمبر 2، دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے واسطے سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا اس اسکرین انٹرنیٹ کے ذریعے سے مغرب کی جو تہذیب ہے وہ یہاں پر پروموٹ ہو رہی ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں بھی، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی مغرب کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب ہم پر اثر انداز ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں مغرب کی تہذیب کے حوالے سے 2-3 اس کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، کہ تاکہ ہمیں اس چیز کی نزاکت کا اندازہ ہو کہ بچوں کی تربیت کے مسائل کہاں جا کر اس کی سوئی اٹکتی ہے۔ پہلی جو چیز ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے، آج جو ڈومیننٹ تہذیب ہے، جو پریویل کر رہی ہے پوری دنیا پر، ہر ذہن کے اوپر وہ حاوی ہے، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو تہذیب ہے یہ آزادی پر مبنی ہے۔ یعنی اس کے اندر مادر پدر آزادی کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور کسی بھی حدود، کسی بھی قیود، کسی بھی سرحد، کسی بھی پابندی سے ماورا ہو کر لائف گزارنے کی، زندگی گزارنے کو جو ہے یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری جنریشن یا ہمارا بچہ اس کو لائک کرتا ہے، اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مغربی جو تہذیب ہے یہ نفس پرستی پر یا نفسانی خواہشات کی تسکین کے رجحان پر مبنی ہے، کہ نفس جو چاہتا ہے، جو مطلب یہ ہے کہ مزے کی چیزیں وہ چاہتا ہے، اس کو ایک انجوائے کرو، لائف کو انجوائے کرو، اس طرح کے جملے ہمیں ملتے ہیں ہمارے اس معاشرے سے۔ تو مغربی تہذیب کا جو دوسرا خاکہ ہے، جو دوسرا اس کا خاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کی تسکین۔ اب نفس کی تسکین بہت مزیدار چیز ہے، یعنی ہر انسان اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے جانا چاہتا ہے، ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور آج ہمارا بچہ بھی وہی چاہتا ہے۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے دین کے اندر جو ہے کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں اور یہاں سے آگے کراس مت کرو، اور یہاں سے آگے مت بڑھو، آگے بڑھو گے تو پھر جو ہے اللہ تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔
تیسری جو خصوصیت ہے وہ تعیش پسندی ہے، وہ آرام پسندی ہے، وہ سہولت پسندی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آرام مجھے ملے، زیادہ سے زیادہ عیش میں رہوں، مزے میں رہوں، اور زندگی کو جو ہے وہ اس سے میں لطف اندوز ہو جاؤں۔ یہ کچھ خصوصیات ہیں مغربی تہذیب کی، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جو یہ تہذیب جو ہے اپنی ان خصوصیات کے ساتھ اسی اسکرین کے توسط سے اور اسی جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا بچہ بھی اس کا اثر قبول کر رہا ہے، بڑا بھی قبول کر رہا ہے۔ اب جب یہ بات ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں، اور جناب جو ہے وہ تعیش پسندی چاہتے ہیں، یہ تمام چیزیں رکاوٹ ہیں دور حاضر کے اندر بچوں کی تربیت میں۔ جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ فجر میں اٹھ کر نماز پڑھیے، تو ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے بڑوں کی خدمت کیجئے، تو وہ اپنی آزادی چاہتا ہے۔ اساتذہ کی، والدین کی، بڑوں کی، ان کی مانیں، ان کے احترام کریں، تو بچہ جو ہے اس مغربی رجحان کے تحت وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ کچھ خصوصیات ہیں مغربی تہذیب کی جو آج کی جنریشن کی تربیت کے سامنے رکاوٹ ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے سامنے یہ جو بچوں کی جو تربیت ہے یہ چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ اب والدین کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو دور حاضر کے اندر اپنا جو فرض منصبی ہے، یعنی بچوں کی تربیت کا جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر عائد کیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس کو